दो कदम का फासला था दो दिलों के दरमियान। आज छुट्टी का दिन था, कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा था। वो छुट्टी का दिन अब फिर से घर पर गुजारने लगा था। पहले तो राहील की वजह से वो फिर भी लोगों से मिलता जुलता था, मगर अब राहील ही नहीं था और मुदस्सर तो खुद यहाँ कई रिश्तेदारियाँ बना चुका था। लिहाजा वो छुट्टी के दिन भी काफ़ी मसरूफ़ रहता था। नाश्ता करने के बाद उसने बर्तन धोकर रखे और फिर अपने बेडरूम में वापस आ गया। वो सोच रहा था कि आज का दिन किस तरह काटे। थोड़ी देर पहले उसने नेट भी कनेक्ट किया था, मगर उसका वो मखसूस ईमेल बॉक्स खाली था। एक गहरी सांस लेकर उसने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया। फिर उसने टीवी लगा लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका दिल अचाट हो गया। अचानक बजने वाली कॉल बेल ने उसको हैरत में डाल दिया। वो हैरान सा बेडरूम से निकला, क्योंकि मुदस्सर के अलावा यहाँ अब कोई भी ऐसा नहीं था जो इसके घर तक आन पहुँचता। लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद एहसास हुआ कि एक शख्सियत जिसे वो भूल चुका था ऐसी जुर्रत कर सकती है। हेलो, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट लिए निखरी निखरी सी सूजन खड़ी थी। इसने एक गहरी सांस ली। मैं इस वक्त अकेला हूँ। वो साफ साफ मना भी नहीं कर सकता था, चाहे वो कितने ही साल इस माशरे में रहता। मगर इसका असल तो वही था जो इसे मजबूर कर रहा था कि सूजन को इस वक्त इसके घर नहीं आना चाहिए था, और वो भी अकेले। ओहो, तो पहले कौन सा फैमिली के साथ होते हो? सूजन ने सर झटक कर कहा। वो इतनी देर से बाहर खड़ी थी और वो दरवाजे में दीवार बना खड़ा था। सूजन की बात पर हमजा के चेहरे के तासरात सिर्फ एक पल के लिए तब्दील हुए, मगर वो एक तरफ हो गया। सूजन अंदर दाखिल हुई तो वो दरवाज़ा लॉक किए बगैर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर तो काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है तुमने। वो इधर उधर देखते हुए अंदर बढ़ रही थी। राहील और मुदस्सर के अलावा आज तक कोई इसके अपार्टमेंट में नहीं आया था, और आज ये सूजन, इसे अजीब सी उलझन हो रही थी। या अल्लाह, मुदस्सर ही आ जाए, इसने बड़े दिल से दुआ मांगी। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। वो इसे लाउंज में बिठाकर किचन में आ गया, मगर वो थोड़ी देर बाद किचन में चली आई तो वो उछल पड़ा। अरे, मैं तुम्हारे साथ दिन गुजारने आई हूँ और तुम यहाँ किचन में घुस गए हो। छोड़ो ये सब, चलो तुम्हारे बेडरूम में चलते हैं। यही तो फ़र्क था मशरक़ी और मग़रिबी मोहब्बत में। नहीं, यहीं पर बैठते हैं ना। वो लाउंज में आ गए। अब हमजा को घबराहट होने लगी। ऐसी सिचुएशन से इसका वास्ता पहली बार पड़ा था। अगर यहाँ कहीं से बड़े मामू आ जाते तो फिर मेरी वो हालत करते कि। अचानक ही इसकी जहनी रूह पलटी। बेइख्तियार होकर उसने ये बात सोची थी। बड़े मामू? उसने सर झटका। सूजन, बात दरअसल ये है कि मुझे कहीं जाना है तो। अचानक उसने सूजन की बात काट दी थी। लेकिन हमजा, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। वो हैरान हुई। आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मुझे अभी अभी याद आया है कि मुझे कहीं जाना है। मेरा फ्रेंड है मुदस्सर, वो बीमार है तो उससे मिलने। ओके, तो फिर मैं चलती हूँ, बाय। वो बेदिली से उठी। वो जानती थी कि हमजा के दो ही फ्रेंड हैं, एक तो राहील जिसकी डेथ हो चुकी थी, और एक मुदस्सर जिसे उसने कई बार ऑफिस में भी देखा था। हाँ, मेरी तरफ से भी पूछ लेना। वो जाते जाते पलटी थी। इतने में दाखिली दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ओए लाले, खैरियत तो है ना? ये दरवाज़ा आज किस खुशी में खुला छोड़ा हुआ है? क्या याद करोगे लाले? आज माँ बदौलत सारा दिन आपके साथ गुजारेंगे। हम आ गए हैं आपकी तन्हाई दूर करने, आज अपनी सारी मसरूफियात तरक करके। मुदस्सर ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए अंदर आया था। अंदर आकर ठठक कर रुक गया। हमजा के साथ खड़ी सूजन को देखकर वो हैरान रह गया था। दोनों के चेहरों पर नाकाबिले फहम तासरात थे। तेज तेज चलती हुई सूजन बाहर आई तो हमजा उसके पीछे पीछे था। दरवाजे के करीब जाकर वो पलटी। हमजा ने उसकी नीली कान जैसी आंखों में आंसू तैरते देखे थे तो दिल को नदामत ने घेर लिया। उसने सर झुका लिया। हमजा, तुम्हें मुझसे लाख नफरत सही, मगर मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ ना। वो कुछ देर के लिए रुकी। और हमजा, मोहब्बत करने वालों के दिल इस तरह नहीं दुखाया करते। उनके साथ ऐसे संगीन मजाक नहीं करने चाहिए। हमजा ने एक झटके से सर उठाया, मगर वो दरवाजे से निकल चुकी थी।
محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسے مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح کے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کسی نے کہے تھے، اور کس نے کہے تھے یہ اس سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا دماغ سلگ اٹھا۔ وہ تیز قدموں سے واپس اندر گیا، اور اندر مدثر اس کے موڈ سے بے خبر اپنی ہی الاپ رہا تھا۔ ہولے ہولے ہو جائے گا پیار او جھلیا۔ اس کو دیکھ کر مدثر نے آنکھ ماری، مگر وہ اسے نظر انداز کرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ یار ایک کپ اچھی سی کافی ہی پلا دو۔ حمزہ کی فرمائش پر مدثر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حمزہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، کتنے بد اخلاق اور پھوہڑ ہو تم۔ گھر آئے مہمان سے کام کرواتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئے گی؟ نہیں۔ وہ اطمینان سے صوفے پر ہی دراز ہو گیا۔ انتہائی گھٹیا انسان ہے تو۔ وہ اسے کوستا ہوا کچن میں گھس گیا، اور حمزہ آنکھیں بند کر کے اسے سوچنے لگا جسے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ پانیوں سے بھری شفاف آنکھیں بار بار اسے واپس بلا رہی تھیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ عارفہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بڑے پیار سے اسے دعا دی تھی۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہہ ڈالی۔ میں تو خود چاہتی تھی کہ ادھر ادھر کی پرائی لڑکی لانے کی بجائے گھر کی ہی کوئی لڑکی تمہاری دلہن بن جائے۔ وہ اس کی پسند کی تائید کر رہی تھی۔ اس کی ساری گھبراہٹ دور ہو گئی جو عارفہ بیگم سے بات کرتے ہوئے اس پر سوار تھی۔ تو پھر آپ آج ہی بات کریں نا۔ اسے بڑی جلدی تھی کہ رانیہ جلد از جلد اس کے نام کی انگوٹھی ہی پہن لے، جوڑا پھر سہی۔ او ہو بھئی، جلدی کاہے کی ہے ہیں؟ عارفہ بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ امی، پہلے امی سے بات کروں گی، پھر زاہد بھائی سے بات کروں گی، اور زاہد بھائی تو ویسے بھی آج شہر سے باہر جا رہے ہیں، 3-4 دن تک واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے امی جان، جیسا آپ مناسب سمجھیں، لیکن دیکھ لیجیے گا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ رانیہ کے لیے آنے والے نت نئے رشتوں سے سخت پریشان تھا۔ ارے بھائی، نہیں ہوتی دیر، لیکن تم اپنے رنگ ڈھنگ بھی ٹھیک کر لو۔ وہ جاتے جاتے پلٹ آئی تھیں۔ اور کہیں ٹک کر کام بھی کرو۔ جی امی، کوشش کروں گا۔ اس نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ اپنے بیڈ پر لیٹا وہ کتنی ہی دیر اپنے اور رانیہ کے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا جو کسی بھی لمحے برسنے کو تیار تھے۔ آج تو موسم کا موڈ بھی اسی کی طرح خوشگوار تھا۔ اسے تو ہر چیز کھلکھلاتی، ہنستی، مسکراتی محسوس ہو رہی تھی۔ آم کا پیڑ بھی اپنے پتوں سمیت گویا مہوئے رقص تھا۔ ہوا کے دوش پر ہلتے ہوئے پتے گویا تالیاں بجا بجا کر اس کی خوشی میں خوش ہو رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ ہوا کے نرم جھونکوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کے دل سے بڑے ماموں اور ممانیوں کے خلاف بھرا ہوا بغض چھٹ رہا ہے۔ آج وہ اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ عمار اور عدیل باہر صحن میں کھیل رہے تھے، اور وہ بھی باہر آ گیا۔ آم کا پیڑ ننھی منھی کیاریوں سے لدا ہوا تھا۔ آج گھر میں اتنی خاموشی کیسے؟ کافی دیر بعد اسے گھر میں چھائی ہوئی خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ سب گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے ان دونوں سے پوچھا۔ دادی، امی، چاچی اور پھوپھو وغیرہ تو سب کسی کے گھر گئی ہوئی ہیں، اور باقی سب اندر ہیں۔ عمار نے اسے جواب دیا۔ باقی سب میں بچتا ہی کون تھا؟ تینوں بڑی لڑکیوں کے علاوہ ہادیہ اور مدیحہ تھیں۔ ہادیہ اور مدیحہ بھی محلے میں کسی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھیں، یعنی اب اندر رانیہ، عائشہ اور رابعہ تھیں، کیونکہ ولید اور حارث بھی فیکٹری گئے ہوئے تھے۔ وہ انہیں کھیلتا ہوا چھوڑ کر تینوں کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھا۔ اوہ ہو، کتنی بور لڑکیاں ہو تم، اندر گھسی بیٹھی ہو۔ کیوں، باہر کیا مٹھائی بٹ رہی ہے؟ رابعہ نے جل کر پوچھا۔ شاید بے عزتی کا زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ مٹھائی تو نہیں بٹ رہی، مگر موسم ایسا ہے کہ پکوڑوں وغیرہ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ چلو چھوڑو اسے۔ اس نے رانیہ کے ہاتھ سے رسالہ اچک لیا۔ باہر آؤ، دیکھو کیسا غضب کا موسم ہو رہا ہے۔ وہ سب باہر آ گئیں اور صحن جیسے آباد ہو گیا۔ ہائے، کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے۔ اس موسم میں تو کچن میں بھی جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ عائشہ نے صحن میں گول گول گھومتے ہوئے کہا۔ رابعہ نے تو جھٹ سے جھولا سنبھال لیا۔ تو پھر پکوڑے کون بنائے گا؟ حمزہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ دل ہی نہیں کر رہا کچن میں جانے کو، تو کیا کریں؟ رانیہ نے اپنے لہجے میں حتی المکان بیچارگی سموئی۔ تم بنا لاؤ نا۔ رابعہ نے جھولا جھولتے ہوئے زور سے کہا۔
کون؟ میں؟ حمزہ نے حیرانی سے دریافت کیا۔ ہاں تو اور کون ہے یہاں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ مجھے کہاں بنانے آتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، آ جائیں گے، تم کوشش تو کرو۔ عائشہ نے بھی رابعہ کی تائید کی تو اس نے مدد طلب نگاہوں سے رانیہ کو دیکھا، مگر وہاں کمال بے نیازی کا عالم تھا۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے کچن میں چلا گیا، مگر 15 منٹ بعد ہی حمزہ تن فن کچن سے باہر نکلا اور اوپر چھت پر چلا گیا۔ وہ لوگ اسے آوازیں دیتے ہی رہ گئیں۔ ارے اسے کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے حیرت سے اس کے انداز کو ملاحظہ کیا اور رابعہ کو وہیں چھوڑ کر وہ دونوں کچن میں چلی آئیں، اور پھر انہیں اس کے رویے کی وجہ سمجھ آئی۔ کچن کی تمام الماریوں کا سارا سامان شیلف پر پڑا ہوا تھا۔ ایک چولہے پر کڑاہی میں تیل کڑکڑا رہا تھا، ایک پلیٹ میں پکوڑوں سے ملتی جلتی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ایک باؤل میں میدے کی لئی بنی ہوئی تھی تو دوسرے میں مکئی کے آٹے کی۔ دونوں میں خوب دل بھر کر مرچیں ڈالی ہوئی تھیں۔ آلو، پیاز اور ٹماٹر سلیب پر لٹکے ہوئے تھے۔ لگتا ہے محترم یہی نہیں سمجھ سکے کہ بیسن کون سا ہے اور اسی لیے غصہ آ گیا ہوگا۔ رانیہ کو اس کے غصے کی قریب ترین وجہ یہی لگی۔ اب وہ جلدی جلدی پکوڑوں کا امیزہ تیار کرنے لگی۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔